محترم بات سنیں، جناب گزارش کی تھی میں نے کہ میری تنخواہ بڑھا دیں۔ امام صاحب کھانا آپ کا شیخ صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے اور کبھی کبھار میں بھجوا دیتا ہوں، اور ہر 2 ماہ بعد آپ کو کپڑے بھی مل جاتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے تنخواہ بڑھانے کی؟ جناب کچھ معاملات ہی ایسے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، بیگم بھی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے۔ معاملات تو آج کل سب کے ہیں، آپ پر نہ تو مسجد کے بل کا بوجھ ہے اور نہ ہی گھر کا کرایہ، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جناب اصل میں بات یہ ہے کہ میری گھر والی کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، میں اس کو سرکاری ہاسپٹل لے گیا تھا، سرکاری ہاسپٹل والوں نے پرائیویٹ ڈاکٹر کی طرف ریکمینڈ کیا، تو پرائیویٹ ڈاکٹر کی طرف لے گیا ہوں۔ ان کی فیس بہت زیادہ ہے اور اتنی تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ دیکھیے امام صاحب، ابھی تو تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، جب بڑھانی ہوئی نا تو آپ کہنے کے بغیر ہی بڑھا دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آؤ چلو چلیں۔ اب میں کیا کروں، کہاں سے انتظام کروں اتنے پیسوں کا؟ چلیں، اللہ پاک کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ یار کہ امام صاحب کو واقعی تو نہیں پریشانی بنی ہوئی جو ان کی بیگم بیمار ہے؟ ارے شیخ صاحب، وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ تنخواہ بڑھانے کے معاملے میں یہ بہانہ کر چکے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ان کاریوں کا؟ لیکن مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ واقعی پریشان ہے اور ان کو ضرورت ہے۔ آج کل ضرورت کسے نہیں ہے بھائی جان، آپ اتنا زیادہ نہ سوچیں۔ آؤ چلیں۔ پینسلیں لے لو، پینسلیں لے لو، پینسلیں لے لو، پینسلیں۔ ارے یہ تو قاری صاحب کا بیٹا لگ رہا ہے، اور یہ سڑک پہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے میں پتہ کرتا ہوں۔ تم قاری صاحب کے بیٹے ہو نا؟ جی انکل، میں قاری صاحب کا ہی بیٹا ہوں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور تم سڑک کے کنارے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ انکل یہ پینسلیں بیچتا ہوں، کیا آپ کو چاہیے پینسل؟ کب سے کھڑے ہو اور کتنی پینسلیں بیچی ہیں ابھی تک؟ انکل صبح کھڑا ہوں، ابھی تک بس 2 پینسلیں بیچی ہیں۔ بیٹا تم یہ کیوں بیچ رہے ہو؟ تمہاری تو عمر پڑھنے کی ہے۔ امی بیمار ہے، دل کا مسئلہ انہیں اس لیے بیچ رہا ہوں۔ تمہارے ابا کو تنخواہ نہیں ملتی کیا تم جو اتنی گرمی میں بیچ رہے ہو؟ انکل ان کی تنخواہ تھوڑی ہے، اس لیے اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ اچھا بیٹا تم ایسے کرو، یہ سب مجھے دے دو، میں لے لیتا ہوں۔ تم گرمی میں نہ ٹھہرو، گھر جاؤ اور ان سب کے مجھے پیسے بتا دو۔ انکل یہ سب 200 کی ہے۔ 200؟ یہ لو پکڑو 500، اور یہ سب پینسلیں مجھے دے دو، تم گھر جا کے آرام کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا امام صاحب کا بیٹا پینسلیں بیچ رہا تھا؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ امام صاحب واقعی کسی مشکل میں ہیں، اور تم کہہ رہے تھے کہ وہ بہانہ کر رہے ہیں۔ بس یار مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے معاملات پر تو ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لیکن امام مسجد جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، چلو آپ چل کر اس غلطی کو سدھارتے ہیں۔ ارے نہیں جناب، آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ تو نہ کریں۔ ارے نہیں امام صاحب، شرمندگی تو ہمیں ہو رہی ہے جو آپ کی پریشانی کو نہیں سمجھا اور آپ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ انتظامیہ ہیں جناب، آپ نے فیصلے اپنی مرضی سے کرنے ہوتے ہیں۔ امام صاحب فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے، آپ کی تنخواہ 16,000 سے بڑھا کر 30,000 کر دیا ہے۔ اب آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی بیوی کا علاج بھی ہم کروائیں گے۔ جناب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم مسجد اور امام مسجد کے معاملات کو نظر انداز نہ کریں۔ اپنی مساجد کے امام صاحبان کا خاص خیال رکھا کریں، جس طرح آپ کے اخراجات ہیں اسی طرح ہی ان کے بھی اخراجات ہیں۔ پیغام اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔